و تعالی ایسے بھائیوں کو اور ایسی بہنوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے پاس یہ نعمت ہے خدا ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن گزر جائیں آدمی کی شادی کو، کسی بہن کی شادی کو کچھ دن گزر جائیں اور کوئی خوشی کا اثر محسوس نہ ہو تو گھر والے متفکر ہو جاتے ہیں، لڑکی متفکر ہو جاتی ہے، لڑکا فکر مند ہو جاتا ہے، دونوں کے خاندان فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کوئی عمرہ کرنے جائے اور پتہ چل جائے فلاں محلے سے فلاں آدمی اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی حاضری سے بہرہ ور ہونے کے لیے رخت سفر ہو رہا ہے، اس آدمی کے پاس وہ آدمی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی میری ایک درخواست ہے، جب اللہ کے گھر پر بیت اللہ شریف پر تمہاری پہلی نظر پڑے اور تم اپنے مدعا کو بیان کرو اور اپنے دل کی مرادیں اور منتیں اللہ کے سامنے رکھو، ایک احسان میرے اوپر یہ کر دینا، میری شادی ہو گئی ہے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، میرے یہاں کوئی خوشی کا اثر نہیں، اللہ سے اس موقع پر میرے لیے بھی دعا کر دینا، خدا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جس وقت رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہارا جانا ہو، حضور اکرم علیہ السلام کے مزار مبارک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت تمہیں میسر آ رہی ہو، اس وقت حضور اکرم علیہ السلام سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کر دینا کہ یا رسول اللہ، ایک آپ کا امتی ایسا ہے جس کے آنگن میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں، آپ اللہ سے درخواست کر دیں اللہ تبارک و تعالی مجھے خوشیاں عطا فرما دے۔ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوٹتا جس میں وہ کسی جانے والے سے اور کسی اللہ والے سے درخواست نہ کرتا ہو۔ پتہ چلا جس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی وہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، بچہ آ گیا، بچی کی پیدائش ہو گئی، آنگن خوشیوں سے بھر گیا، جھولی میں اللہ نے یہ نعمت ڈال دی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہمارا کام ختم نہیں ہوتا، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اس نعمت کی قدردانی کا اصل حق یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس بارے میں فکر مند ہوں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ اس بچے کے تعلق سے ماں کی ذمہ داریاں اور اس اولاد کے تعلق سے اس کے باپ کی ذمہ داریاں پیدائش کے دن سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی ضروری ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کی ناقدری سے بچنا ضروری ہے، یہ اللہ نے گفٹ کیا ہے، اس کی ہمیں قدردانی کرتے رہنا ہے۔ سب سے بنیادی بات اور سب سے بنیادی چیز اس بچے کے ساتھ جو ہمیں پیش کرنی ہے، اس بچے کو ہمیں جس ماحول میں پڑوان چڑھانا ہے اور اس بچے کے ساتھ ہمیں جو سلوک کرنا ہے، سب سے بنیادی عمل ماں کا اور سب سے بنیادی کردار ایک باپ کا اور سب سے بنیادی عمل ایک دادا اور دادی کا، ایک نانا اور نانی کا، چچا اور تایا کا، پھوپھی کا اور خالہ کا، اس بچے کے ساتھ یہ ہو کہ اس بچے کی جہاں اور چیزوں کے اعتبار سے فکر کی جائے، اس بچے کے لیے اس کا انتظام کیا جائے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہو اس بچے کو اللہ کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے، اس بچے کو یہ باور کرایا جائے کہ بیٹا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ کون اللہ، وہ اللہ جو زمینوں کا مالک، وہ اللہ جو آسمانوں کا خالق، جس اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا اور جس اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا، وہ اللہ اپنی قدرت سے زمین کا سینہ پھاڑ کر غلے نکالتا ہے، چیزیں نکالتا ہے، پھل بناتا ہے، پھلوں میں رنگ بھر
بھرتا ہے، اس میں مٹھاس بناتا ہے، اس میں وٹامن پیدا کرتا ہے اور ایک خوبصورت انداز میں تیار کر کے اپنے بندوں کے لیے غذا اور کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کی ہر حرکت سے واقف ہے، رات کے اندھیرے میں کون بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اور کون بندی اپنے گھر میں بیٹھ کر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے، اس بچے کو یہ سمجھانا اور اس کے دل کی تختی پر یہ بات لکھنی کہ بیٹا وہ اللہ ہر ایک کا عمل دیکھ رہا ہے۔ بنیادی بات ہے اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کا تعارف کرنا، جس نوعیت سے ہو سکے اس کا ذہن بنانا کہ کرنے والا اللہ ہے۔ ہم نے بچوں کو بہت کچھ سکھایا، ہم نے بچوں کو بہت کچھ پڑھایا، ہم نے بچوں کو بہت کچھ بتایا، لیکن اللہ کا تعارف نہ کرا سکے۔ میرے بھائیو، ہم ذمہ دار باپ نہ کہلائیں گے، ہم ذمہ دار دادا نہیں کہلائیں گے، ہم ذمہ دار چچا نہیں کہلائیں گے، ہم ذمہ دار تایا نہیں کہلائیں گے، ذمہ دار ماموں نہیں کہلائیں گے، اور معاف کریے گا ذمہ دار پڑوسی نہیں کہلائیں گے، خاندان کے ذمہ دار افراد نہیں کہلائیں گے، اگر ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کے پیدا کرنے والے کا تعارف نہیں کرایا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کے لیے اس بچے کو اللہ کا تعارف کرانا ہر چھوٹے بڑے کی ذمہ داری، گھر کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک مرد کی ذمہ داری۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی لاشعوری کی زندگی گزار رہا ہے اور روزانہ اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے، اس کے اندر ارتقاء کا مادہ پایا جا رہا ہے، اس کی عقل میں روزانہ بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے جسم میں گروتھ ہو رہی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس موقع پر اس چھوٹے سے بچے کو یہ بھی بتانا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، کس حیثیت کے ساتھ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اس چھوٹے سے بچے کو یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف نبی نہیں ہیں، اس بچے کو یہ بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف رسول نہیں ہیں، بلکہ یہ بتاؤ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اے بیٹا، جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول مانتا ہے، آخری رسول نہیں مانتا، یا نبی مانتا ہے آخری نبی نہیں مانتا، بیٹا اس آدمی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے کام بگڑ جاتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے، آسمان دشمن بن جاتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مفقود ہو جاتی ہیں۔ بیٹے، دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان بننے کے لیے تمہیں اپنے دل کے نہا خانوں میں یہ بات بٹھانی، جچانی اور بسانی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس بچے کو ابھی سے یہ بتانا، یوں کہتے ہیں بچپن کا پڑا ہوا بچپن تک یاد رہتا ہے۔ اس کو یہ بتانا کہ بیٹا جس امت میں تو نے آنکھیں کھولی ہیں وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اگر میرے بھائیوں، دوستو، عزیز و بزرگوں، ایک آدمی نے باپ ہونے کی حیثیت سے، اور ایک عورت نے ماں ہونے کی حیثیت سے، اور ایک بڑے بھائی نے بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، اور گھر کے بڑے نے بڑے ہونے کی حیثیت سے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو میرے بھائیوں، مجرم صرف وہ بچہ نہیں، مجرم گھر کے افراد بھی۔ ایک بڑے آدمی سے جن کی عمر کافی، گھرانے کے بااثر آدمی، ان سے پوچھا، بھائی جان، چچا جان، یہ بتائیے ہم کس کی امت میں ہیں؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پوچھا، چچا جان ہم کس کی امت میں ہیں؟
آپ کس کی امت میں ہو؟ ان چچا جان نے کہا اکھلیش یادو، اس وقت سرکار تھی ان کی۔ یہ فرضی بات نہیں کہہ رہا، معتبر لوگ موجود ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ایک آدمی جو لاشعوری کی زندگی نہیں باشعور زندگی گزار رہا ہے، تمام امور خانہ کو انجام دے رہا ہے اور تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کی شروعات میں یہ بیج نہ ڈالا گیا اور اس کے کانوں میں یہ بات نہ ڈالی گئی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور ہمارے آقا ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اس کے کان ان باتوں سے نہ آشنا رہے تو میرے بھائیوں وہ آدمی کہنے پر مجبور ہے کہ ہم اکھلیش یادو کی امت میں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آپ کے بچے بھی اسی ڈگر پر چل پڑے۔ ان بچوں کو یہ بتانا کہ بیٹا حضور اکرم علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے، دنیا کی ساری تعلیمات اپنی جگہ، دنیا کی ساری تعلیمات و ہدایات اپنی جگہ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی فرامین مبارکہ، آپ کی احادیث مبارکہ، ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ 16 آنے سچی ہے۔ آپ کی باتوں پر عمل کر کے اللہ آدمی کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، آخرت کی کامرانی بھی اسی کا نصیبہ بنتی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ دیکھو بیٹا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلچر لے کر آئے، ایک سوچ لے کر آئے، ایک فکر لے کر آئے، ایک مذہب لے کر آئے، ایک دین لے کر آئے، اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اور وہ مذہب اسلام ایسا بنیادی کہ سارے مذاہب اپنے اپنے وقت پر برحق تھے، دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، دین ابراہیمی ہو، انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے ادیان اپنی جگہ، لیکن جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی نبوت منسوخ، تمام کتابیں منسوخ، اسی طرح حضور کے دین کے آنے کے بعد سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اے بیٹے اگر اللہ کے یہاں کوئی مذہب قابل قبول ہے تو مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اے بیٹا اللہ نے حضور کے مذہب لائے ہوئے اسلام کے بارے میں یہ فرمایا، اگر اس مذہب کو چھوڑ کر اس اسلام سے روگردانی کر کے کوئی آدمی کوئی نیا دین لے کر آئے، اللہ کو وہ ہرگز قبول نہیں۔ اس بچے کو ابھی سے یہ سمجھاؤ، یہ ذمہ داری ہے، اسے یہ بتاؤ کہ بیٹا حضور نے جو اصول بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ہم ان طریقوں کے پابند ہیں، ہم ان طریقوں کے پابند ہیں، انہی طریقوں پر زندگی گزارنا ہمارے لیے معراج ہے، انہی طریقوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ طریقوں پر چلنا ہمارے نبی کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے اس آدمی کے لیے، اس بچے کے لیے، اس مرد اور عورت کے لیے جو حضور اکرم علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف زندگی گزارے۔ ابھی دسمبر کی آخری تاریخیں چل رہی، 31 دسمبر آتے آتے واٹس ایپ پر ایک میسج گردش کرے گا، ہر لکھا پڑھا آدمی، سب اس میں شامل نہیں ہوتے لیکن اکثر لوگ اس میں شامل، اچھے بھلے لوگ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، نئے سال کو ایک خوشی کے دن کے طور پر، انگریزی نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا، اس کے لیے پارٹیاں کرنا،
بہت سے نوجوان اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی ٹھنڈے علاقے میں، کوئی کسی کلب میں، کوئی کسی سفر پر، کوئی کہیں اور کوئی کہیں، کوئی اپنی چھت پر کوئی پروگرام کر رہا، کوئی اپنی بیٹھک میں پروگرام کر رہا۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھا چوراہوں پر کچھ جشن کا انتظام ہو رہا ہے، بہت سے جوانوں کو دیکھا کہیں کسی ہال میں جشن کا انتظام کر رہے۔ میرے بھائیوں، دیکھنے میں معمولی بات ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں، سمجھنا ضروری۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت خوشی منانے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، شریعت نے کسی کے جذبات کا خون نہیں کیا، خوشی منانے کو منع نہیں کیا، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم غلام ہیں، حضور ہمارے آقا ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم خوشی منانے میں بھی حضور کے پابند ہیں اور غم منانے میں بھی حضور کے پابند ہیں۔ نیو ایئر کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر اس انداز میں خوشی منانا اور ہلڈن کرنا اور اہتمام کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیا طریقہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اے لوگو، جو جس کی تہذیب اختیار کرے گا، جو جس کا کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت میں اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کر دے گا۔ ایک صحابی آئے، حیات الصحابہ کے اندر روایت موجود ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ویلک وما اعددت لها، ارے بھیا تو نے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ آنے والا مسلمان، آنے والا صحابی رسول بہت سادے مزاج کا، بڑے بھولے پن کے ساتھ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ، میرے پاس کوئی بہت زیادہ تیاری نہیں، میرے پاس بہت زیادہ روزے اور نمازیں نہیں، میرے پاس بہت زیادہ حج اور عمرے نہیں، لیکن ایک بات پر مجھے بھروسہ ہے یا رسول اللہ، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے علاوہ میرے دل میں کسی کے محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا، سن، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کل قیامت میں تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی محبت تیرے دل میں پائی جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جملہ سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، کسی عمل سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی، کسی چیز سے ہمیں خوشی نہیں ہوئی، ہم اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ ہمارا حشر انشاءاللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ۔ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنا میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ اسلامی تہذیب نہیں، اس میں ہڑدنگ مچانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اس کو کسی اور انداز میں اختیار کرنا یہ میرے بھائیو اسلامی ہدایات نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو سمجھانا کہ میرے بچوں تمہیں یہ زندگی نہیں گزارنی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کے لیے دو تہوار دیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ یہ دن ہے مسلمانوں کے خوشی کے، اور مسلمانوں کی خوشی اور مسلمانوں کے تہوار میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر تہوار اور مسلمانوں کی ہر خوشی اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سبق سکھانا، نمبر ایک اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف کرانا، نمبر دو رسول اللہ کی عظمت بتانی، رسول اللہ کا احترام سکھانا، رسول اللہ کی حیثیت بتانی، رسول اللہ کی ویلیو بتانی۔ آپ کے طریقے، ایک ایک طریقہ آپ کا زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، ان بچوں کو یہ بتانا۔ جب یہ باتیں بچوں کے کانوں میں آئیں گی، ان کے دل کی عمیق گہرائیوں میں پہنچیں گی، جب یہ بڑے ہوں گے اور جب یہ شعور کی زندگی کو پہنچیں گے، انشاءاللہ ان کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوگی۔ ان کے قدم حضور کی ہدایت کے خلاف نہیں چلیں گے، ان کی نگاہیں نہیں بھٹکیں گی، ان کے ہاتھ نہیں بہکیں گے، ان کے قدم نہیں پھسلیں گے۔ یہ وہ مسلمان بنیں گے جیسا مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بنا کر گئے تھے۔ اپنے بچوں کو یہ بتانا۔
تیسری ذمہ داری ماں باپ کی اپنے بچوں کے تعلق سے، چونکہ یہ بچے اللہ کی نعمت ہیں، خدا نہ چاہتا کسی کو نہ ملتے، خدا نے دیے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اپنے کرم سے دی ہے، اس لیے اس نعمت کی قدردانی، ان بچوں کو قرآن پڑھانا، ان کو اللہ کا کلام سکھانا، اللہ کا کلام سکھانے کے لیے ان کے لیے راستے ہموار کرنا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ دل ویران ہے، وہ دل کھنڈر ہے، وہ دل خراب ہے جس دل کے اندر اللہ کا کلام نہ ہو۔ لاکھوں روپے دنیا کے فنون حاصل کرنے پر خرچ ہو رہے ہیں، ماں بھی فکر مند ہے، باپ بھی فکر مند ہے، چچا بھی فکر مند ہے، اگر بچہ اسکول نہ جائے پورا گھر ٹینشن میں آ جاتا ہے، لیکن گھر کے ایک فرد کو فکر نہیں، یہ بچہ مکتب جا رہا نہیں جا رہا، یہ قرآن پڑھنے جا رہا نہیں جا رہا، اچھا اگر جا بھی رہا ہے تو کسی کو یہ توفیق نہیں۔ معاف کیجئے گا میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا، عام طور پر حالات یہ اور تجربہ یہ، اگر کسی کا بچہ مدرسے جا رہا، مکتب جا رہا، اسکول میں وقتاً فوقتاً پوچھنے جاتے ہیں، پیرنٹس میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ کے بچے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بچے والدین پوچھ رہے ہیں ہمارے بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ہمارے بچے کی کارکردگی کیا ہے، اگر کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کرنا، کمی دور کرنے کے لیے ہزاروں کا ٹیوشن لگانا، لیکن مجھے آپ کو توفیق نہیں ہوتی کبھی مدرسے کا چکر لگا لیں، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب میرے بچے نے کیا پڑھا، میرے بچے نے کیا سیکھا، کون سا سپارہ چلا، صحیح پڑھنا نہیں پڑھ رہا، کبھی امام صاحب کو، قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو ان کی دلجوئی کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دینا، ان کی توجہ بڑھانے کے لیے کوئی عمل کر دینا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہماری زندگی اس سے خالی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، اگر میرے بھائیوں یہ نعمت اور یہ دولت اس کی قدردانی ہم نے نہ کی اور بچوں کو قرآن نہ پڑھایا، لاکھوں لوگ ملے، ہزاروں بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا جوڑ چل رہا تھا مراد آباد میں، میرے ذمے میرے ابا نے ایک بڑے میاں کو لگایا اور مجھ سے کہا بیٹا تم ان کی سورہ فاتحہ سنو اور ان کی صورتیں سنو، یہ بیت اللہ جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جا رہے ہیں، یہ عازمین حج ہیں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، تم ان سے مذاکرہ کرو۔ چچا تقریباً 60-70 سال کے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا چچا میاں آپ کو کیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سورہ فاتحہ نہیں یاد۔ میں نے پوچھا چچا میاں آپ کو کیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ایک قرآن کی چھوٹی سی سورت یاد ہے۔ میں نے پوچھا کون سی؟ انہوں نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورت انہوں نے سنائی لیکن وہ بھی صحیح سے نہ پڑھ سکے۔ ایک آدمی 66 دہائیاں پوری کر چکا ہے، 60 کراس کر چکا ہے، لیکن قرآن کے نام پر سورہ کوثر بھی اسے یاد نہیں۔ اس میں مجرم کون ہے؟ صرف یہی بندہ مجرم نہیں، اس کے بڑے بھی مجرم ہیں۔ الا کلکم راعین الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کھوکھلا نہیں، دین کی بنیادیں کمزور نہیں۔ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا۔ چوتھی اور آخری ذمہ داری، بات مختصر کر رہا، اپنے بچوں کو اچھا ماحول، گھر کا ماحول اچھا بنے، ورنہ بچہ مدرسے سے دین سیکھ کر آئے گا، علم سیکھ کر آئے گا، ادب سیکھ کر آئے گا، اور گھر کے اندر اگر اسے ماحول نہ ملا تو باہر کیا علم اور باہر کی دینداری گھر آ کر ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے واٹر کولر میں اوپر سے پانی لوٹو، اوپر سے پانی ڈالو اور نیچے ٹوٹی کھول دو، اوپر سے پانی آتا رہے گا اور نیچے سے پانی جاتا رہے گا۔ واٹر کولر کے اندر پانی باقی نہیں رہ سکتا اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہوا۔ گھر میں ٹی وی چل رہا، اور اب تو بہت دور کی بات ہو گئی ٹی وی کس کے یہاں، اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں عجیب و غریب چیز، جو جب چاہتا ہے جس چیز پر چاہتا ہے کلک کر لیتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔
نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی غم اٹھانے والا نہیں۔ ہر آدمی کے پاس اپنا سیپریٹ موبائل ہے۔ افسوس کی بات ہے، آپ میرے اپنے ہیں، اس لیے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اپنا سمجھ کر عرض کر رہا، کنواری بچیوں کے ہاتھوں میں اپنا موبائل ہے میرے بھائیوں، تباہی سے بس اللہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی شکل تباہی سے بچنے کی نظر نہیں آتی۔ ہمارے حضرت اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ غریق رحمت فرمائے، اپنے بچوں کے اور اپنے بھتیجوں کے بارے میں ان کو تاکید تھی، تمہارے موبائل میں لاک نہیں ہونا چاہیے، میں جب چاہوں گا تمہارا موبائل چیک کروں گا، اچانک میں آ کر اٹھا کر چیک کروں گا۔ بچے الرٹ رہتے تھے، نہ جانے ابا کب دیکھ لے، نہ جانے کون دیکھ لے۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس، والد کے پاس بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ وہ صبح 8 بجے کام پر گیا، شام کو 7 بجے واپس آیا، روٹی کھائی اور پھر اسے اپنے دوستوں کے پاس جا کر گپے لگانی ہے۔ رات کو 11 ساڑھے 11 بجے وہ گھر کے اندر گھسا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر ابھی اس کو کوئی فرصت نہیں، جب تک اسے نیند نہیں آ رہی وہ موبائل دیکھ رہا ہے، جب نیند آ جاتی ہے موبائل رکھ کر سو جاتا ہے، صبح پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ اسے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی کوئی فکر نہیں، صرف پیسے دے دینا اور ڈریس بنا دینا اور گھر میں راشن بھر دینا اور کپڑے بنا دینا اور ضرورت کو پورا کر دینے سے میرے بھائی ایک باپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی اور ایک ماں کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی۔ ماں اور باپ کی ذمہ داری اس سے آگے ہے، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دینا۔ بچوں کو چھپانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں موبائل میں میں اور آپ دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے، ایک بات عجیب لکھی ہے اور تقریباً سن 71 کی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سن 71 کے درمیان، جس زمانے میں شاید وی سی آر چلتے تھے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، وی سی آر چلتے تھے، کیسٹ لگتی تھی، کیا ہوتا تھا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی وی سی آر لے کر آیا اور اس نے اپنے گھر میں فلم چلائی، خود بھی بیٹھا، اس کی گھر والی بیٹھی اور ایک چھوٹا بچہ اس کا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو بٹھا کر وہ فلم دکھائی۔ اس فلم کے اندر اداکار بھی، اداکارہ بھی، ایکٹر بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ہیرو بھی، ہیروئن بھی۔ اس بچے نے اپنے والدین کے ساتھ وہ فلم دیکھی اور اس کی ہیروئن دیکھی۔ چھوٹا سا بچہ فلم دیکھ کر اس ہیروئن پر فریفتہ ہو گیا، اس کے دل کے اندر اس ہیروئن کی محبت آ گئی، اس ایکٹر کی محبت آ گئی۔ اب یہ ہوا کہ اس کے والد اس کو اسکول بھیجتے، وہ اسکول نہیں جاتا تھا، وہ سنیما ہال جاتا تھا۔ اسکول نہیں جاتا تھا، سنیما ہال جاتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس بچے نے اس ہیروئن کی ایک فلم 63 مرتبہ دیکھی اور دوسری فلم 39 مرتبہ دیکھی۔ اس کے والد کو پتا چلا کہ یہ میرا بچہ اسکول نہ جا کر سنیما ہال جاتا۔ انہوں نے اسے مارا، اسے پیٹا، اسے دھمکایا، اسے سمجھایا۔ بچہ ہے، اس کے دل میں اس ہیروئن کی محبت، اس اداکارہ کی محبت، اس سے تعلق، اس کو حاصل کرنے کی دھن۔ ایک وقت آیا باپ نے بیٹے کو باہر نکال دیا، یہ مجنوں کی طرح پھرتا رہا، پاگلوں کی طرح پھرتا رہا، غلط چیزوں کا عادی ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا اور لکھنے والوں نے اس کا حال بیان کیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ پر اس سگریٹ سے جلا کر اس نے اس اداکارہ کا نام لکھا تھا، دوسرے ہاتھ پر اس نے بلیڈ سے کاٹ کر اپنے ہاتھ کو لہو لہان کر کے اس اداکارہ کا نام لکھا۔ بال بڑے ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، نشے کا عادی ہو گیا، کوڑے کے ڈھیر پر پڑا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا جوان تیری یہ حالت کب ہوئی اور تجھے محبت کا روگ کب لگا اور تجھے اس اداکارہ سے تعلق کب ہوا، محبت کب ہوئی؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ میں نے اس کو اپنے اماں اور ابا کے ساتھ فلم میں دیکھا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے دل میں اس کی محبت ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں۔
گھر کا ماحول، یہ آج کے بچے ہیں لیکن کل کے نوجوان ہیں، اور نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم نہ کیا، تعلیم کے حلقے قائم نہ کیے، رسول اللہ کے تذکرے نہ کیے گئے، اللہ کی بڑائی نہ بیان کی گئی، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو منور نہ کیا گیا، اور ایک صالح معاشرہ تشکیل نہ کیا گیا، کوئی ضمانت نہیں کہ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، ہماری آنکھوں کا تارا بنے، دل کا چین اور سکون اور سرور بنے، اس کا واحد راستہ ان بچوں کو اللہ کا تعارف کرا دو، ان بچوں کو رسول اللہ کی محبت بتا دو، ان بچوں کو قرآن پڑھا دو، اور اس کے لیے اچھا ماحول دے دو۔ اور میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، آخری بات، ان بچوں کے سامنے اپنے والدین کی ناقدری نہ کرنا، ان بچوں کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کی ناقدری نہ کرنا۔ میری بہنیں بھی سنیں، اور یہاں ذمہ دار قسم کے افراد بیٹھے وہ بھی سنیں، ان بچوں کے سامنے اپنے والدین کی بے حرمتی نہ کرنا، بے اکرامی نہ کرنا، ورنہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑی شاندار زندگی گزار رہا تھا، عمر کے پائیدان پر وہ ایک بہت شاندار منظرنامہ پیش کر رہا تھا، وقت گزرا، عمر ڈھلی، بڑھاپے کو پہنچا، خدا کا نظام اس پر فالج کا اثر ہو گیا، لقوہ ہو گیا، یہ بستر پر پڑا رہتا تھا، اور اس وہیں پیشاب پخانہ بھی کرتا تھا۔ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹوں کی شادی ہو گئی، ایک بیٹے کے ساتھ رہتا تھا، بستر ہی پر پیشاب، بستر ہی پر پخانہ، بدبو آنے لگی۔ دلہن نے کہا ان کی وجہ سے کیٹاڑو ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے تعفن پھیلنے کا خطرہ ہے، انہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، ان کا انتظام کہیں اور کرو۔ بیٹے نے کہا ابا آپ نیچے چلے جائیں، میں آپ کو نیچے شفٹ کر دیتا ہوں۔ ابا کو اوپر سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا گیا، اور وہاں بھی یہی صورتحال، وہاں پیشاب، وہیں پخانہ، کچھ دنوں میں بدبو پھیلی۔ بیوی نے کہا دیکھو بھائی، یا تو یہ بڑے میاں اس گھر میں رہیں گے، یا میں رہوں گی، یا تو میرا سسر یہاں رہے گا، یا میں رہوں گی۔ لڑکے نے بہت سمجھایا، وہ نہ مانی۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ہم ابا کے لیے اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، وہاں یہ رہیں گے، ہوائیں چلیں گی، بدبو نہیں پھیلے گی، اور ابا کی زندگی گزر جائے گی جتنی بھی ہے۔ ایک کمرہ بنا دیا گیا، اور اس پر چھت کی نام پر ٹینیں ڈال دی گئی، چھپر لگا دیا گیا، اور ابا سے کہا ابا آپ کو ہم اوپر منتقل کرتے ہیں، ہوا ملے گی، دھوپ ملے گی، آپ کے زخم اچھے ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بیچارہ کمزور کیا کہتا، ان کو اٹھا کر اوپر ڈال دیا گیا۔ دھوپ تیز، گرمی کا زمانہ، لوہے چل رہی، یہ کراہ رہا ہے، بیٹا نیچے سے اوپر آنے کو تیار نہیں، دلہن نیچے سے اوپر آنے کو تیار نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ منظر دیکھ رہے۔ کھانا کھلائے کون؟ اس کے لیے ایک خادمہ رکھ لی گئی، ایک نوکر رکھ لیا گیا، یہ جا کر کھانا کھلائے۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے برتن خراب نہ ہو جائیں، چنانچہ مارکیٹ جا کر ایک پلاسٹک کی پلیٹ خریدی، پلاسٹک کا گلاس خریدا کہ ان پہ کھانا کھلائیں گے، اور اس میں ان کو سامان دیا جائے گا۔ زندگی گزرتی رہی، ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھ گیا۔ جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ دن گزرے، یہ بیٹا اپنے باپ کے پاس پہنچا، اوپر کمرے میں پہنچا، بے ترتیب سامان بکھرا ہوا، اس کے ساتھ اس کا 6-7 سال کا بچہ۔ یہ بچہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی یہ دیکھے، کبھی وہ دیکھے۔ باپ نے کہا اپنے بیٹے سے بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ بیٹا خاموش ہے، وہ کبھی چارپائی کے نیچے دیکھ رہا، کبھی گدے کے نیچے دیکھ رہا، کبھی الماری میں دیکھ رہا۔ 2-3 مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم تلاش کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے کافی دیر کے بعد ایک لمبی سانس لے کر کہا ابا میں دادا کی وہ پلیٹ تلاش کر رہا ہوں جس میں آپ دادا کو کھانا دیا کرتے تھے، میں اس لیے تلاش کر رہا ہوں تاکہ جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو بھی کھانا اسی میں کھلاؤں گا۔
آپ کو بھی پانی اسی میں پلاؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لکھنے والوں نے عجیب بات لکھی، خدا کا کرشمہ، اور خدا تو خدا ہے، وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کا اثر کم سے کم 7 پشتوں تک جاتا ہے، کم سے کم 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کا باپ بوڑھا ہوا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچا، اس پر بھی اللہ نے فالش کا اثر ڈالا، اور اس کے بچوں نے اٹھا کر اس کو بھی اسی کوٹری میں ڈالا اور اسی پلیٹ میں اس کو کھانا کھانا پڑا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ان بچوں نے اپنے والدین کو اپنے دادا دادی کے ساتھ بے اکرامی کرتے دیکھا، ان بچوں کا ذہن بھی یہی بنا۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ان بچوں کے سامنے اپنے والدین کی بے اکرامی نہ کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی زحمت نہ بنے۔ اس کے لیے ان کو اللہ کا تعارف کراؤ، رسول اللہ کا تعارف کراؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، گھر کا ماحول اچھا دو، اور ان کے سامنے اپنے بڑوں کی بے اکرامی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہماری آنکھوں کا ٹکڑا بنائے، دل کا چین بنائے، دل کا سرور بنائے، اور صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری فکروں کا امین بنائے، خاندان کا نام روشن کرنے والا بنائے، اور ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبول فرمائے کہ ہر پورے چہردانگ عالم میں اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ کا پیغام لے کر یہ گھر گھر جائیں، در در جائیں، اور ایمانی زندگی گزاریں، اسلامی موت اور ایمانی موت ان کو آئے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔